امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، حابیل اور قابیل۔ حارث ایک نوجوان اور خوبصورت پرفیکشنسٹ زندگی کے ہر پہلو میں سبقت لے جاتا ہے۔ اکثر اپنے چھوٹے بھائی قادر پر سایہ کرتا ہے جو کہ پھیکا اور سادہ ہے۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے قادر کی قربانیوں کے باوجود حارث ہمیشہ اپنا راستہ حاصل کرتا ہے۔ در اثنا صوبیہ حارث اور قادر کی ایک ہوشیار لیکن غریب رشتہ دار قادر کو اس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے جوڑ توڑ کرتی ہے، جس سے ان کی آنے والی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حارث اپنی رومانوی تعاقب کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے، اپنی محبت حرام کے ساتھ رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے۔ حسد اسے حرام کو چھوڑ کر صوبیہ کا پیچھا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ فیصلہ بھائیوں کے درمیان تناؤ کو جنم دیتا ہے اور اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب صوبیہ اپنے فائدے کے لیے صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ نمبر 7، چال۔ شوکت اور سمی بہترین دوست ہیں اور شوکت سمی کی بہن سبین سے محبت کرتا ہے، تاہم ایک ساتھی طالب علم شائستہ کے منصوبوں کی وجہ سے شوکت سبین پر بد اعتمادی کرنے لگتا ہے اور اسے شائستہ سے شادی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے شوکت سمی کے ساتھ اپنی دوستی ختم کرتا ہے اور انہیں دشمنوں میں بدل دیتا ہے۔ برسوں بعد شوکت اور سمی کامیاب صنعت کار ہیں جو ابھی تک آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے۔ قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب شوکت کا بیٹا راحیل اور سمی کی بیٹی علینا اپنے باپ کی دشمنی کے باوجود محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر سمی اور شوکت راحیل اور علینا کی شادی پر مجبور ہو جاتے ہیں، تاہم سمی نے ایک شرط رکھی۔ شادی صرف اس صورت میں ہوگی جب شوکت کی بیٹی رباب اور سمی کے بیٹے سکندر سے شادی کرے۔ اگرچہ شادی کو روکنے کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن غیر متوقع حالات نے دونوں خاندانوں کو راضی کرنے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 6، گھاٹا۔ حمزہ اور رانیہ میں گہری محبت ہے، یہ حقیقت پورے خاندان کو معلوم ہے، پھر بھی ان سے ناواقف ان کے کزن دانش اور ثنا خفیہ طور پر اس جوڑے سے پیار کرتے ہیں۔ ایک المناک واقعہ رانیہ کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے اور اس کی حمزہ کے ساتھ تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دانش اور ثنا اپنی چھپی ہوئی بددیانتی سے متاثر ہو کر ایونٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ چار کزنز محبت، دھوکہ دہی اور مصائب کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، حدود کو عبور کیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی محبت کے حصول میں ذاتی شیطانوں سے لڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمی خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمی خان، صبا قمر، عدنان شاہ ٹیپو، مشال خان، عمیر رانا، سید جبران، محمد شیخ اور سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اقبال حسین نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، خودسر۔ خودسر ڈرامے کی کہانی ایک خود غرض لڑکی شازمہ کے گرد گھومتی ہے جسے اپنی خوبصورتی اور قسمت پر بے حد ناز ہے۔ وہ کسی بھی ذریعے سے جو چاہے حاصل کر لیتی ہے۔ شازمہ مغرور ہے اور اس کی انا اس کے راستے میں دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ڈرامے میں اس کے تکبر کی کوئی حد نہیں ہے اور اسے اپنے گھر والوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی خود غرضی اسے کیسے بدل دے گی۔ خود غرض ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زباب رانا، ہمایوں اشرف، سحر افضل، رضوان علی جعفری اور عمران اسلم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو سید فیصل بخاری اور سید علی بخاری نے ڈائریکٹ کیا ہے
آسما سیانی نے اسے لکھا ہے۔ 6 سگما پلس نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور ARY ڈیجیٹل پر اس کا پریمیئر ہوا۔ نمبر 3، حسرت۔ حسرت اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح حسد اور تلخی دوسروں کی زندگیوں میں تباہی پیدا کرتی ہے اور آپ کی دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ کرن حق بطور ثنایا ایک خاندانی کام کرنے والی خاتون ہے جو اپنے خاندان کو ایک بہترین زندگی دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ فہد شیخ بحیثیت ارحم ایک پیچیدہ شوہر ہے جو اپنے رویے سے غیر متوقع ہے اور اکثر اپنی بیوی ثنایا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جینس ٹیسا بطور فبیہا ایک ہوشیار لیکن پرعزم خاتون ہے جو اپنے امیر ساتھی ارحم سے شادی کر کے اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بناتی ہے۔ ثنایا اور ارحم اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنی مختلف شخصیتوں میں توازن قائم کرنے میں جدوجہد کر رہی ہیں۔ دوسری شادی کرنا ہمیشہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے اہداف کا پیچھا کرنا ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے، تاہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں افراتفری کا باعث بننا بیک وقت آپ کو برباد کر دے گا۔ کیا تو دوسری شادی ارحم کے مسائل کا حل ہے یا اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے؟ نمبر 2، بے رنگ۔ بے رنگ اینی کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے جس کی زندگی ایک حادثے کے بعد مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے وہ کسی جھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی اندھیروں کی اتھاہ گڑھے میں گر جاتی ہے۔ مہروز کے لیے ایک اینکر ہونے کے باوجود جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، اینی اس بیماری سے بے خبر ہے جو اسے آہستہ آہستہ مار رہی ہے۔ کیا وہ ایک ساتھ تقدیر کے راستے پر چلیں گے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہے؟ اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے، عرفان اسلم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، گولڈ برج میڈیا پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہارون شاہد، صبا فیصل، زین افضل، سکینہ خان اور سید طلال بیگ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، کفارہ۔ کفارہ ایک زندہ دل معصوم لڑکی ستارہ کی کہانی ہے۔ ستارہ اپنی بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔ ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ ستارہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے یہ دیکھ کر سالار اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ستارہ ثابت کر سکتی ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے؟ کیا سالار اسے مزید بدسلوکی سے بچنے میں مدد دے گا؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔